اگر اس سال کا بھی رمضان دیکھنا ہمارے مقدر میں ہے تو میرے عزیزوں، کسی بڑے مہمان کے آنے کی تیاریاں گھر میں پہلے سے ہونے لگتی ہیں۔ جب آپ کو بتا دیا جائے کہ سال بھر بعد آپ کے رشتہ دار کوئی گھر آنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر کو ٹھیک ٹھاک کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر سامان سلیقے سے لگانے کی کوششوں میں جٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا عزیز آدمی آ رہا ہو تو اس کے لیے تیاریاں الگ سے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے گھر کی پینٹنگ بھی ہو جائے، گھر کی جو بے ترتیب چیزیں ہیں اسے سلیقے سے لگا دیا جائے، پھر کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ مہمان آئے تو اس کے لیے ہم پہلے کیا پیش کریں گے، کمرہ متعین کر دیتے ہیں کہ کہاں رہے گا۔ تو یہ ہمارے عزیز مہمانوں کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ تو جب امت مسلمہ کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی میں جو رمضان آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان، اسے ضیف الرحمان کہا جاتا ہے، رحمان کا مہمان، وہ جب ہمارے گھروں پر آئے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پھر اپنے تمام قواعد، اپنے تمام ضوابط اور اپنی زندگی کے ساری بھی ترتیب چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان جس کے گھر میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن کر کے آیا۔ قیامت کے دن ایک شخص سفید لباس میں آئے گا، بہت ہی نورانی صورت اس کی ہوگی، اور جب حساب کتاب چل رہا ہوگا تو وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہنے لگے گا کہ اے مولا تو اس کی بخشش نہ فرما، اس کو تو جنت نہ عطا کر۔ تو وہ رب ذوالجلال کے حضور جب احتجاج کرے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ اس کے خلاف تو کیوں کھڑا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر مہمان بن کر کے گیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی خاطر مدارات نہیں کی، میرے ساتھ نہ محبت کا سلوک کیا، نہ مجھے اس نے کچھ پوچھا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے بندے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، پوری زندگی میں کبھی میں نے تجھے اپنے گھر آتے دیکھا تو نہیں، کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ تو مہمان بن کر میرے گھر آیا تھا، تو ہے کون جو میرے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود فرمائے گا اے بندے یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ماہ رمضان ہے، آج اسے شکل دی گئی ہے، یہ خوبصورت حسین نوجوان کی شکل میں جو آج آیا ہے یہ میری طرف سے تیرے گھر بھیجا جاتا تھا ہر سال، اور اس نے تیرے خلاف آج مقدمہ کیا۔ قسم رب ذوالجلال کی، جس کے خلاف قرآن اور رمضان آ گئے وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ جنت کی خوشبو بھی اسے قریب سے نہیں گزاری جائے گی۔ میرے عزیزوں، رمضان اور قرآن جس کے مقابل میں آ گئے، جس کے خلاف مقدمہ کر گئے تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ دوزخی بننا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رمضان کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اب آپ پوچھیں اس رمضان سے جب قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا کہ اگر تو اللہ کا مہمان بن کر میرے گھر میں آتا تھا تو میں نے تیری کیا بے عزتی کی، میں نے تیرے ساتھ کیا برا سلوک کیا، آج تو اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف جو مقدمہ کیا ہے میں نے کون سا تیرے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ رمضان جواب دے گا کہ اے بندے جب تیرے گھر تیرے رشتہ داروں میں سے کوئی مہمان بن کر آتا ہے تو اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، گھر صاف کرنے لگتا ہے، بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، لیکن جب میں آیا تو تیرے گھر میں برائیاں ویسی کی ویسی تھیں، تیرے گھر کے اندر ناچ گانے تو ویسی ہی تھے، تیرے گھر کے اندر دن میں کھانا پینا ویسی ہی جاری تھا، تیرے گھر کے اندر رات میں گانے بجانے کے ساتھ قرآن کو بند کر کے لہو و لعب فضول واہیات میں بیٹھنا ویسی ہی تھا۔ کیا تیرے گھر تیرا رشتہ دار مہمان بن کر آتا ہے، کیا تو اپنے گھر کی زمین کبھی صاف نہیں کرتا، کچرا ویسی پڑا رہتا ہے؟ تو یہ رمضان کی حجت ہے جو ہمارے ساتھ ہوگی، رمضان کا
मुकद्दमा होगा जो हमारे साथ होगा। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोगों को जब ये कहा जाए रमजान की तैयारी करो तो सबके दिमाग में सबसे पहली चीज ये गूंज जाती है कि अब राशन भरना होगा, पूरे महीने का सामान लेकर के आए, इफ्तारी की चीजें क्या क्या लगती हैं, फ्रूट लेके आ जाएं, और फिर घर में दस्तरखान की जरूरत है, प्लेट चम्मच की जरूरत है। ये तमाम चीजों के इंतजामात का नाम रमजान की तैयारी नहीं। रमजान की तैयारी इसे क्या है? इस तरह की तैयारियां तो शादी की भी होती हैं, इस तरह की तैयारियां आपके घर के फंक्शन की भी होती हैं। रमजान की तैयारी में लोग कपड़ों की खरीदारी को समझते हैं कि अब बाजार में जल्द से जल्द हम कपड़े खरीदें। ये तमाम जाहिरी तैयारियां हैं जो असबाब के साथ मुताल्लिक हैं, लेकिन रमजान जिसकी सफाई चाहता है वो तुम्हारे आंखों की सफाई है, तुम्हारे दिलों की सफाई है, तुम्हारे जुबान की सफाई है, तुम्हारे हाथों पैर की सफाई है, तुम्हारे घर के माहौल की सफाई है। क्या मुसलमान ये नहीं कर सकता कि अल्लाह का मेहमान आ रहा है, मेरे घर आज से टीवी बंद हो जाए, मेरे घर जो फजूल वाहियात होते हैं इसको मैं किसी तरह बंद कर दूं, शर्म तो करूं, अल्लाह का मेहमान मेरे घर आने वाला है। बाकी उन लोगों से मेरा कोई कलाम नहीं।